نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے، جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں، بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبارت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، جس کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں، فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز، توبہ استغفار کی کثرت کرنا، استغفار، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ
فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ناظرین، ان شرائط کو اگر آپ سامنے رکھ کر وظیفہ کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ امید ہے آپ ان ساری کی ساری شرائط کو پورا کرتے ہوئے نیکسٹ جو ہمارے وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان وظائف کو کریں گے۔ اور لینتھی ویڈیو کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن آپ کے فائدے آپ ہی کے بھلے کے لیے ہم نے پہلے شرائط عرض کر دی تاکہ آپ کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ عمل کیا ہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے یہ ساز سے جان چھڑانے کے لیے ہے۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ساس کو چاہیے کہ اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے، بہو کو چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں بنا کر رکھے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں ماں باپ بیٹی کے اور ماں کے درمیان کوئی بات چیت ہو بھی جاتی ہے سخت، تو بیٹی آگے سے بولتی نہیں، بیٹی کر دے تو ماں برداشت کر لیتی ہے۔ اسی طرح اگر بہو سے کوئی بات ہو جائے تو ساس کو چاہیے برداشت کرے، ساس سے کوئی بات ہو جائے تو بہو کو چاہیے برداشت کرے۔ برداشت سے گھر چلتے ہیں، تنگ ہونے سے، غصے میں آنے سے اور برداشت نہ کرنے سے گھر کبھی بسا نہیں کرتے، یہ بات میری یاد رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ساس سختی کرتی ہے، بعض اوقات بہو کے اندر ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ وہ جینا حرام کر دیتی ہے، لیکن زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ ساس کی طرف سے ہیں۔ اور ان میں ایک مین ریزن میں بتاتا چلوں، اگر ایک تو ہے دونوں طرف سے گڑبڑ ہے وہ الگ بات ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دیں۔ اگر کوئی لڑکی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے بھی بات ہو جاتی ہے، آگے سے وہ بھی جو ہے گھر سر پہ اٹھا لیتی ہیں، تو وہ لڑکی بھی ضرور کرے لیکن اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ساس کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ عمل ضرور کرے لیکن برداشت پیدا کرے اپنے اندر۔ تو جو مین ریزن مجھے نظر آیا ہے وہ یہ ہے، ساس جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے تو پوتے پوتیوں کے ارمان ہوتے ہیں، جب وہ حاملہ نہیں ہوتی عمومی طور پہ اس وجہ سے گھروں کے اندر فساد بڑھتے ہیں، ساس جینا حرام کر دیتی ہے یا کوشش کرتی ہے کسی طرح کوئی جادو ٹونا کیا جائے، گھر سے یہ نکل جائے، شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کرتی ہے، شوہر سے دور کرنے کے لیے، جدائی کے لیے جادو وغیرہ کیے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اولاد نہیں۔ یہ تو اللہ سے جنگ ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی تو ساس کون ہوتی ہے اس طرح یہ جادو ٹونے کرنے والی؟ اگر آپ کو زیادہ مسائل ہیں، آپ کو ضرور اولاد چاہیے، بیٹے کی دوسری شادی کر، یہ شریعت میں جائز بھی ہے، دونوں کو الگ الگ اپنا مقام دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس طرح کے غلط کام کرنا کہ جادو ٹونے وغیرہ سے جدا کرنے کی کوشش کرنا یا لڑائیاں کرنا اور بہو کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ ناانصافی ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو ایسی ساس جو اس طرح جینا حرام کر دے ناحق، اس کے لیے میں یہ عمل اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے، یا جبارو 101 مرتبہ پڑھ کر روزانہ کسی بھی وقت آپ پڑھ دیں، عصر کی نماز پڑھیں تو پڑھ کے اگر یہ عمل کر لیں تو بہت بہتر۔ اگر اس طرح ساس پانی نہ پیتی ہو تو کھانے میں شامل کر لیں۔ یا جبارو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اللہ پاک ہے اس میں مبارک ہے۔ یا جبارو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ ہانڈی میں شامل کر لیں یا ساس کو پلا دیں۔ 11 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 11 دن ساس کوئی بات کر بھی دیتی ہے آپ نے برداشت کرنا ہے، بولنا نہیں، آگے سے خاموش رہنا ہے، جو بھی کہہ دے خاموش رہیں، کوشش کریں آگے سے مسکرا دیں، بلکہ نہ ہی مسکرائیں، یہ نہ سمجھے مذاق اڑا رہی ہیں، لیکن خوش اخلاقی سے پیش آئیں، آگے سے غصہ نہ کریں، آگے سے کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے وہ اور سیکھ پا ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 11 دن کے اندر اندر ساس کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ زبان بندی کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ یا جبارو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر ساس کے پاس نہیں، شوہر کے گھر میں نہیں ہے، ساس نے ایسی زیادتی کی، گھر سے نکال دیا، تو آپ نے 101 مرتبہ کی بجائے 1001 مرتبہ پڑھ کر ساس کو تصور میں لا کر دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ زبان بندی کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ پھر عرض کرتا چلوں، یا جبارو 101 مرتبہ ساس پاس ہے تو 1011 مرتبہ اگر دور ہے تو تصور میں لا کر آپ یا جبارو پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ مسخر فرمائیں گے، زبان بندی ہوگی، اللہ آسانی فرمائیں گے۔ اور ناظرین، ہماری نیکسٹ ویڈیو اگر کوئی محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے، جائز رشتہ اپنانا چاہتا ہے، نکاح حلال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انتہائی مجرب ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی۔ اور ناظرین، ہماری ویڈیو 10 منٹ سے زیادہ کی ہوتی ہے، اس میں سے پہلے 5 منٹ
ہدایات ہیں وظائف کی مجرب اور مؤثر ہونے کے لیے. جو پرانے سبسکرائبر ہیں وہ 5 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.